بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم ساتھیو، معزز امعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قواعد کے اعتبار سے ہم لوگ جو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ جو سفر طے کر رہے ہیں وہ اسم کی علامتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو، یہ آپ کے سامنے اسم کی کچھ علامتیں اس سے پہلے والی کلاس میں عرض کی گئی تھیں اور سامنے رکھی گئی تھیں۔ 3 علامتیں تھیں جو بیان کی گئی ہیں اسم کی۔ پھر آپ سے یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ علامت جو ہوتی ہے، علامت یعنی نشانی، اس کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچاننے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم لوگ اصل میں یہ سلسلہ گفتگو کا چلا رہے تھے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملے فعلیہ اور ایک ہے جملے اسمیہ۔ جملے اسمیہ، جملے فعلیہ۔ تو جملے اسمیہ کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے لائی گئی تھی کہ ایسا جملہ ہوتا ہے وہ کہ جس میں سب سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے، یعنی جس جملے کی ابتدا اور اس کا آغاز ہی اسم سے ہو وہ پورا جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ہم یہ کیسے پہچانیں اور یہ کیسے جانیں کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے؟ بھئی اس جملے کا پہلا لفظ اسم ہے، تو ہم کیسے شناخت کریں یہ اسم ہے؟ تو اس کھوج میں ہم نکلے ہوئے ہیں کہ کیسے معلوم کریں کہ یہ اسم ہے، فلاں لفظ اسم ہے، فلاں کلمہ اسم ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں دوستو کچھ نشانیاں اور علامتیں مقرر کی گئی ہیں، جن نشانیوں اور علامتوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو جب فعل کا مرحلہ آئے گا، فعل کی علامتوں کا، تو اس کے اندر بھی فعل کی علامتیں ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے۔ دوستو سیدھے ہم چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ بھئی اس سے پہلے اسم کی 3 علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی علامت اسم کی آپ کے سامنے یہ لائی گئی تھی کہ عربی میں کسی بھی لفظ کے شروع میں جب ال آتا ہے، بھئی الف لام زبر ال یعنی الف لام، تو اس کا آنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے اور اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ اسم ہے۔ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی لفظ کے اوپر ال آئے مگر وہ اسم نہ ہو، فعل ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایک علامت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، وہ ہے الف لام کی، الولد، الحمد، القلم، البیت، اس طرح کے الفاظ۔ پھر دوسری علامت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کسی لفظ کے بالکل آخر میں آنا۔ تنوین آتی ہی ہے آخر میں، جیسے الف لام شروع میں آتا ہے، تنوین آخر میں آتی ہے۔ تو شروع میں آنے والا الف لام یہ اسم کی علامت ہے، اور کسی لفظ کے آخر میں آنے والی تنوین جو ہوتی ہے وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو زیدن ہے، خالدن ہے، ولدن ہے، قلمن ہے، بیتن ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں ان کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، 2 پیش آ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 2 زبر بھی آئیں یا 2 زیر آئیں، بہرحال تنوین کسی لفظ کے آخر میں آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسم ہے۔ بلا تردد ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ تیسری علامت آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ رکھی گئی تھی کہ حروف جارہ جو 17 ہیں، جن کی تعداد 17 ہے، وہ 17 حروف جارہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے۔ تو ان حروف جارہ میں سے کوئی حرف کسی لفظ کے شروع میں دکھائی دینا، وہ حروف جارہ جو 17 ہیں ان میں سے کوئی لفظ کسی لفظ اور کلمے کے شروع میں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ بعد والا جو لفظ ہے جس پہ وہ آئے ہیں، جو حرف جر آیا ہے، وہ اسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف جارہ صرف فعل یعنی اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے مثال رکھی گئی تھی، فی البیتی ہے، من المسجدی ہے،
للہ ہے، بھئی علس، بھئی علی البیتی ہے، اس طرح کے الفاظ جو حروف ہیں، حروف جارہ، وہ کسی لفظ پر دکھائی دیے تو وہ لفظ اسم ہونے کی دلیل ہے۔ پھر جو دوستو آج ہمارا جو سبق آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہے علامت نمبر 4۔ یہ بھی اسم کی علامت ہے، یہ چوتھی علامت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھئی اسم کی چوتھی علامت یہ ہے کہ مضاف ہو، کوئی بھی لفظ، کوئی کلمہ مضاف بننا یا مضاف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے دوستو کہ یہ مضاف کیا چیز ہوتی ہے، مضاف کس کو کہتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مضاف ہے؟ ہم تو سمجھنے نکلے تھے اسم کی علامت کو، بھئی اسم کو جاننے نکلے تھے، تو علامت کے ذریعے سے جاننا آسان ہو جائے، تو اس لیے علامتوں کا دور شروع ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب ہم علامت نمبر 4 پر پہنچ رہے ہیں تو یہاں پہ جو علامت ذکر کی جا رہی ہے وہ مضاف کی ہے۔ مضاف ہونا، کوئی لفظ مضاف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو کیسے پہچانے ہیں کہ یہ مضاف ہے، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ دوستو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ مثال دیکھیں غور سے، مضاف ہونا جیسے قلم فرید، دوستو اس کا ترجمہ ہوتا ہے فرید کا قلم، یہ ہے فرید کا قلم، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوستو مضاف کس کو کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھنا ہے، تو اس کے لیے دوستو تھوڑا سا ہم کو تفصیل کی طرف جانا پڑے گا۔ یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے دوستو، ہم نکلے ہیں مضاف سمجھنے کے لیے، مگر مضاف سمجھنے کے لیے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہے اضافت۔ ہم کو سمجھنا ہے مضاف، مگر مضاف سمجھنے کے لیے اضافت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اضافت کس کو کہتے ہیں؟ دوستو اضافت کہتے ہیں ایک لفظ کی نسبت اور اس کا تعلق دوسرے لفظ سے قائم کیا جائے، پھر وہ قائم کیے جانے والے تعلق کے باوجود اس کے اندر فائدہ پورا نہ ہو۔ پھر تیسری چیز یہ ہے اضافت کے لیے کہ وہ جو دو لفظوں کا تعلق باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے، جس کے اندر بات بھی پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے درمیان میں اردو میں کا، کی، کے، را، ری، رے کا ترجمہ پایا جائے، تو وہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ۔ تو ایسا سمجھیں کہ یہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کا، کی، کے، را، ری، رے آ رہا ہو تو بہت حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اکثر کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو ایک لفظ کی نسبت اور اس کا تعلق دوسرے لفظ سے قائم کیا جائے، پھر بات بھی پوری نہ ہو، پھر درمیان میں کا، کی، کے، را، ری، رے کا ترجمہ ہو، تو سمجھنا ہے کہ وہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جیسے دوستو یہاں دیکھیں قلم فریدن، اس کا ترجمہ یہاں آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، فرید کا قلم، فرید کا قلم۔ پھر یہاں ایک دوسری بات بھی ہم کو یاد رکھنا ہے، دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے، یہ دیکھیے پھر میں وہ اردو کو یہاں پہ بھی لکھ رہا ہوں، یہ ہے فرید کا قلم، وہی الفاظ میں یہاں لکھا۔ تو اس کے اندر دیکھیے میں پہلے فرید کا لفظ لکھا، پھر اس کے بعد درمیان میں کا لفظ آیا ہے، پھر اس کے بعد قلم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب ہم اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں گے تو دوستو مضاف مضاف الیہ عربی اور اردو میں بالکل الٹا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قلم کا لفظ ہم بعد میں لکھ رہے ہیں، تو یہ قلم کے لفظ کی عربی جب بنانے کا وقت آئے گا تو وہ پہلے بنائی جائے گی۔ یہ دیکھیے پہلے ہم عربی بنائیں گے تو قلمو کا لفظ لکھیں گے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیے یہ فرید کا لفظ ہم نے پہلے کہا تھا، تو پہلے ذکر کیا جانے والا لفظ وہ بعد میں لکھا جائے گا، یہ ہے فرید، یہ فرید ہو گیا۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ اردو میں جو لفظ مضاف مضاف الیہ میں بعد میں ہوگا اس کو ہم پہلے لکھنے کی کوشش کریں گے، پھر اردو میں جو لفظ پہلے ہوگا اس کو ہم بعد میں لکھیں گے عربی میں۔
گویا کہ بھائی اردو میں جو دوسرا لفظ ہوتا ہے یہ دیکھیے یہ مضاف ہے. کس کیسے ہوگا میں ابھی بتاؤں. تو یہ جو مضاف کا لفظ ہے، قلم کا لفظ مضاف بن رہا، تو اس مضاف والے لفظ کو ہم نے بھائی عربی بنانے کا وقت جب آیا تو اس کو پہلے بنایا، تو یہ مضاف ہے یہ عربی میں. پھر یہ جو پہلا لفظ تھا دوستو یہاں جو درج کیا گیا فرید کا لفظ، تو یہ فرید کا جو لفظ ہے یہ پہلے آیا تھا، تو اس کی عربی بنانے کا جب وقت آیا تو یہ بعد میں لکھا جا رہا ہے فرید کے نام سے. جو پہلے تھا اس کی عربی بعد میں ہوگی، جو بعد میں ہے اس کی عربی پہلے ہوگی. تو یہ جو پہلے والا لفظ ہے اردو میں یہ اصل میں مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ یہ ہے مضاف الیہ. گویا کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہاں دیکھیے عربی میں جب ہم نے لکھا تو یہ ہے مضاف الیہ. یہاں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مضاف بھئی اردو میں بعد میں ہوتا ہے، عربی میں پہلے ہوتا ہے، اور مضاف الیہ اردو میں پہلے ہوتا ہے، عربی میں بعد میں ہوتا ہے. یہ ہے مضاف الیہ. کیسے جانا ہم نے؟ اب یہ اضافت کی طرف آتے ہیں. دو الفاظ ہیں فرید کا قلم، دونوں کو جوڑ دیا گیا، درمیان میں کا ترجمہ آیا ہوا ہے. تو دو الفاظ کا تعلق ایک دوسرے سے قائم کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی فائدہ پورا نہ ہونا، گفتگو کا بات پوری نہ ہونا، پھر درمیان میں کاکی رے والا کاکی کے راری رے کا ترجمہ پایا جانا، تو ایسی کیفیت میں دو لفظوں کا تعلق پیدا کرنے کو اضافت کہتے ہیں. یہ اضافت ہے. اس سے ہٹ کر ہم سینکڑوں مثالیں بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. گھر کا چھت، میری دکان، بھئی ان کا لڑکا، خالد کی کتاب. تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں دوستو، دو لفظوں میں تعلق پیدا کیا جا رہا ہے، بات بھی پوری نہیں ہو رہی، پھر کا کی کے راری رے میں سے کوئی حرف درمیان میں آ رہا ترجمے میں، تو اسی کا نام، ایسے تعلق قائم کرنے کا نام بھئی اضافت ہے. بھئی اسی تعلق کا نام اضافت ہے. چونکہ اس کے اندر دو الفاظ ہیں اور کم سے کم دو الفاظ تو ہونا ہی پڑتا ہے، تو یہ دو الفاظ ہیں، تو اس میں سے ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے قائم کیا جا رہا ہے. تو جس لفظ کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، جس لفظ کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے بھئی اس کو مضاف کہتے ہیں. یہ مضاف جس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے، جیسے کہ قلم کا تعلق فرید کے ساتھ قائم کر کے یہ بولا جا رہا ہے کہ قلم فرید کا ہے، فرید کا قلم. قلم کس کا ہے؟ فرید کا. تو قلم کی نسبت اور اس کا تعلق فرید سے قائم ہو رہا ہے، تو جس کا تعلق قائم ہو رہا ہے اس کو تو مضاف بولیں گے، پھر جس کی طرف اس کا تعلق قائم ہو رہا ہے اس کو مضاف الیہ کہیں گے، اس کو کہا جائے گا مضاف الیہ. تو ایک ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. تو مضاف بننا یا مضاف ہونا، جیسے کہ یہاں پہ قلم کا لفظ ہے، یہ مضاف بن رہا ہے. تو مضاف بننا یا مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، یہ اسم کی علامت ہے. یہ جو قلموں کا لفظ ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اسم ہے؟ بھئی یہ اسم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم بولیں گے کہ بالکل ہے اسم. کیا دلیل ہے بھئی اسم ہونے کی؟ تو دلیل یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ یہاں پر مضاف بن رہا ہے ترکیب میں. تو کوئی لفظ مضاف بننا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسم ہے، تو مضاف ہونا اسم کی علامت ہو گئی. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ ہم بھئی علامت نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہے دیکھیے موصوف ہونا. موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے. جس طریقے سے مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اسی طریقے سے موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے. پھر اس سے نیچے جب ہم اترتے ہیں دوستو
مزید علامتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو علامت نمبر 6 ہے مسند الیہ ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو 7ویں علامت ہے اسم کی تثنیہ ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. پھر 8ویں علامت ہے جمع ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. دوستو ہم چلتے ہیں آج کے سبق میں ایک علامت نمبر 5 کی طرف. یہ دیکھیے موصوف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو اب موصوف کس کو کہتے ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ یہ موصوف ہے؟ جب موصوف کو جانیں گے تو تب آگے چل کے جانیں گے کہ یہ اسم ہے. پہلے تو موصوف کو سمجھنا پڑے گا. موصوف کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھیں، پھر اس کی شناخت ہو جائے کہ یہ موصوف ہے، تو ہم بلا تردد یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ موصوف بننا یا موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے. تو دوستو موصوف کس کو کہتے ہیں؟ دوستو اس کا بھی تعلق جو ہے نا کم سے کم 2 لفظوں سے ہے. جیسے کہ ابھی اضافت کی بات آپ کے پاس ہوئی تھی، آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی، اس کے اندر بھی بات پوری نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر کا کی کے کا ترجمہ، راری رے کا ترجمہ بھیا آ رہا تھا، اور اردو میں ترجمہ الٹا ہو رہا تھا. اس میں بھی موصوف اور صفت یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، 2 لفظ مل کے آتے ہیں، پھر دونوں کے درمیان میں تعلق بھی قائم ہوتا ہے، نسبت بھی پائی جاتی ہے، تعلق ہوتا ہے. پھر وہ تعلق بھی ناتمام ہوتا ہے، اضافت کی طرح، مضاف مضاف الیہ کی طرح ہی مکمل تعلق نہیں ہوتا، اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا. مگر اس کے اندر کاکی کے راری رے کا ترجمہ نہیں ہوتا. اب سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا آسان کر کے، کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے والا جو لفظ ہے اس کی اچھائی یا برائی دوسرے والے لفظ سے کی جاتی ہے. تو اس طرح پہلے والے لفظ کی اچھائی برائی بیان کرنے کے لیے دوسرے والا ایک لفظ لایا جاتا ہے. دونوں جب مل کے آتے ہیں تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہے تو اس کو موصوف کہتے ہیں، جس کے ذریعے بیان کی گئی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. دوستو مثال کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ میں لکھ رہا ہوں الرجل، یہ ہے الرجل، الرجل الصالح، یہ مثال ہے الرجل الصالح. اس کا ترجمہ دیکھیے دوستو، یہ ہے نیک، یہ آدمی. مضاف مضاف الیہ کی طرح ہی اکثر موصوف صفت کا ترجمہ بھی الٹا ہوتا ہے. یعنی نیک کے لیے الصالح کا لفظ تھا تو یہ نیک کا ترجمہ ہم نے پہلے کر دیا. پھر الرجل کا ترجمہ تھا آدمی، اس کا ترجمہ بعد میں ہوا. تو اس طرح اکثر موصوف صفت میں بھی ترجمہ الٹا ہوتا ہے. اردو میں بعد والے لفظ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، پہلے والے لفظ کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے. تو یہ 2 مثال آپ کے سامنے آئی نا دوستو، اس کو غور سے دیکھیں. یہ ہے الرجل الصالح، نیک آدمی. تو الرجل یہ آدمی ہے، یہ اصل چیز ہے. کسی اصل چیز، کسی چیز کی، چاہے وہ انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی اور شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کی اچھائی یا برائی دوسرے لفظ سے کی جاتی ہے، بیان کی جائے تو اس کو موصوف صفت کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ الرجل یعنی آدمی، تو اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے الصالح کے لفظ سے، نیک کہہ کر اس کی اچھائی بیان کی جا رہی. تو جس کی اچھائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. یہ ہو گیا موصوف. جس کے ذریعے کی جائے، الصالح یعنی نیک کے ذریعے کی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت. یہ ہے موصوف اور یہ ہے صفت. موصوف اور صفت. موصوف اور صفت کو ہم تھوڑا سا جاننے کے لیے ابھی فی الوقت یہ چیز ہمارے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے. جبکہ ابھی ہم لوگ مثال پڑھے تھے، مثال میں ہم لوگ پڑھے تھے قلم، مضاف مضاف الیہ کی مثال جو تھی، قلم فرید. تو اس کے اندر فرید کا قلم یہ ترجمہ ہوا تھا،
لیکن اس کے اندر جو ہے دو کلموں کے درمیان میں یک جیسا پن نہیں دکھائی دے رہا ہے. قلم اس کو ایک پیش ہے، پھر اس کے اوپر الف لام وغیرہ نہیں ہے. پھر یہ فریدن ہے، یہ جو مضاف تھا، مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آتے. پھر جو مضاف الیہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ زیر آتا ہے، تنوین کی شکل میں ہو یا ایک زیر کی شکل میں. مضاف کے لیے پابندی یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہ آئے. مضاف الیہ کے لیے پابندی یہ ہے کہ اس کو زیر رہے. تو یہ اس طرح ایک وضع خطا اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شکل میں رہتا ہے مضاف الیہ. جب اگر اعراب کے حساب سے ہم دیکھیں تو اس سے ہٹ کر جب اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں، یہاں بھیا الرجل الصالح میں پہلا لفظ جو ہے الرجل وہ الف لام والا ہے، پھر دوسرے والا لفظ بھی الف لام والا ہے. تو الف لام والا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں اس مثال کے ذریعے سے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے الف لام والا ہے، تو الف لام والا جب ہوگا تو اس کو کہتے ہیں عربی میں معرفہ، وہ بعد میں آئے گا. پھر یہ بھی الف لام والا ہے تو اور اس کو بھی پیش ہے اور اس کو بھی پیش ہے. یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، پھر یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. تو اس طرح کی یکسانیت دونوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے، جبکہ مضاف الیہ کے درمیان میں اس قسم کی یکسانیت کی کوئی پابندی اور شرط نہیں ہے. تو موصوف صفت کو دیکھتے ہی سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کا حلیہ یاد رکھیں. یہ دیکھیے الرجل واحد، بھئی الصالح بھی واحد، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، اس کی سب تفصیل بعد میں آنا ہے. پھر یہ پیش والا ہے، یہ بھی پیش والا ہے. تو اس طرح ہم دیکھیں تو دونوں کے درمیان میں یہ بھی معرفہ ہے، الف لام والا ہے، یہ بھی معرفہ الف لام والا ہے. تو اس طرح یکسانیت والے الفاظ دو جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس پہ بھی ترجمہ الٹا ہوتا ہے. اس طرح کی کیفیت ہو، پہلے والے لفظ کی دوسرے والے لفظ سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ موصوف، جس کے ذریعے کی جائے وہ صفت. تو موصوف بننا یہ ہمارا یہاں کا مدعا ہے. موصوف بننا بھی اسم کی علامت ہے، یہ موصوف بننا اسم کی علامت ہے. تو الرجل یہ موصوف، یہ اسم ہے. کیسے معلوم ہم کو اسم ہے؟ تو ایک علامت تو وہ تو الف لام کی بھی اس کے اندر پائی جائے، بعض اوقات ایک دو علامتیں بھی پائی جاتی ہیں. تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کو یہ اسم ہے؟ تو یہ موصوف ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا یہ اسم ہے؟ تو یہ مضاف ہے. تو اس طرح دوستو یہ علامت نمبر 5، علامت نمبر 4، ان دونوں کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ مضاف بننا اور موصوف بننا بھی اسم کی علامت ہے. جس لفظ کو ہم مضاف پائیں یا جس لفظ کو ہم موصوف پائیں تو بلا تردد اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ اسم، کیونکہ اسم کی علامت. تو انشاءاللہ تعالی سلسلہ گفتگو ابھی جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی برکتوں سے مالا مال فرمائے.